الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں اس کورس کی آج ہماری 5ویں کلاس ہے۔ اس سے پہلے ہم تکبیر تحریمہ سے لے کر جو دعائے استفتاح ہے اور سورہ فاتحہ اس کا ترجمہ اور تشریح مختصر پڑھ چکے ہیں۔ تو آج کی کلاس ہماری انشاءاللہ سورہ اخلاص کے ترجمے اور تشریح پر مشتمل ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر مسلمان سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کی کوئی بھی سورت کہیں سے بھی قرآن کو تلاوت کیا جا سکتا ہے۔ کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ آیتوں کی کوئی تعداد جو ہے وہ مقرر نہیں ہے۔ چاہے ایک آیت ہی انسان پڑھ لے سورہ فاتحہ کے بعد، 2-3 آیتیں جتنی بھی ممکن ہو وہ تلاوت کی جا سکتی ہے۔ سورہ اخلاص چونکہ چھوٹی سی صورت ہے، آسان صورت ہے، بچپن سے ہی جب ہم بچوں کو نماز یاد کرواتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ہی یاد کرواتے ہیں، تو یہی ہمیشہ لوگ پڑھتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے کلاس میں یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں اور صورتیں بھی یاد کرنی چاہیے۔ ہو سکے تو پورا 30واں پارہ وہ ہمیں حفظ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وجہ بھی اس کی بتائی تھی تاکہ ہم بدل بدل کر صورتیں پڑھ سکیں نماز کے دوران۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری توجہ وہ نماز میں برقرار رہے گی جب ہم صورتیں بدل بدل کر پڑھیں گے۔ کسی نماز میں کوئی صورت پڑھ لی، کسی نماز میں کوئی پڑھ لی۔ سورہ اخلاص دیکھنے میں تو چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا ہے، یعنی سورہ فاتحہ 3 بار پڑھنے سے پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال اور اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ اگر 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے تو پھر قرآن پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بندہ پھر پورا قرآن تلاوت نہ کرے اور 3 بار سورہ اخلاص ہی پڑھتا جائے۔ تو بات یہ ہے کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، ثواب تو مل جائے گا لیکن یہ اس کا الٹرنیٹ اور متبادل نہیں ہوگا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ لیلۃ القدر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے لیلۃ القدر، ایک رات کی عبادت۔ 1000 مہینہ جو ہے وہ 83 سال بنتے ہیں۔ اب ایک مسلمان کی زندگی عام طور پر ہمارے ہاں جو اب عمریں چل رہی ہیں وہ 83 سال عمر بندے کی نہیں ہوتی ہے۔ اب ایک بندہ لیلۃ القدر کی ایک رات عبادت کر لے اور ساری زندگی عبادت نہ کرے اور کہے کہ میں نے لیلۃ القدر کی عبادت کر لی ہے اور یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، تو 1000 مہینہ تو میری زندگی میں ہے بھی نہیں بلکہ میری زندگی اس سے کم ہے، تو جب میں نے ایک رات لیلۃ القدر کی عبادت کر لی تو مجھے 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب مل گیا، تو اب مجھے ساری زندگی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسا ہم اس کو کہیں گے کہ ایسا نہیں ہے، یعنی لیلۃ القدر ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ضرور ہے، افضل ضرور ہے، لیکن ایک رات کی لیلۃ القدر کی عبادت وہ 83 سال کی یا 1000 مہینے کی عبادت کا متبادل نہیں بن سکتی کہ ہم کہیں کہ ایک لیلۃ القدر کی عبادت کر لی تو اب 83 سال کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص 3 بار پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب تو ملتا ہے، لیکن یہ پورے قرآن کی تلاوت کا متبادل نہیں ہے۔ سورہ اخلاص کے حوالے سے بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی اور سورت تلاوت کرتے تو اس کے ساتھ سورہ اخلاص کی ضرورت تلاوت کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ ان کے مقتدیوں نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت لگائی نا کہ اللہ کے رسول ہمارے امام صاحب تو ہر رکعت میں کوئی بھی سورت تلاوت کریں ساتھ سورہ اخلاص لازمی پڑھتے ہیں،
تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر بتایا تو آپ نے ان کو طرف کر لیا، امام صاحب کو، ان سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے اس صورت سے محبت ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس صورت کی محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ یہ اس صورت کی، سورہ اخلاص کی فضیلت ہے۔ اب آئیے ہم اس صورت کو پڑھنا شروع کرتے ہیں ترجمے اور مختصر تفسیر کے ساتھ۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ ایک ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دو یا تین نہیں ہے۔ اس سے ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو دو خداؤں کے قائل ہیں، یعنی جو فارسی لوگ ہیں آگ کو پوجنے والے، وہ دو خداؤں کے قائل ہیں، کہتے ہیں ایک خیر کا خدا ہے، ایک شر کا خدا ہے۔ خیر کے خدا کو وہ یزدان کہتے ہیں، شر کے خدا کو وہ اہرمن کہتے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اور اس سے تثلیث کا بھی رد ہو گیا، جو عیسائی تین خداؤں کے قائل ہیں اور جو ان کا نظریہ ہے عجیب و غریب قسم کا کہ اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام یہ تینوں مل کر خدا ہیں ایک، تو یہ ان کا جو عقیدہ ہے تثلیث والا، اس کا بھی قل هو اللہ احد سے رد ہو گیا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے ہر اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر سارے انسان اور سارے جن اس شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر سارے جن اور سارے انسان اس شخص کی طرح ہو جائیں جو سب سے زیادہ فاسق، فاجر، بدکار، گناہگار ہے، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی، جتنے انسان ہیں اور جتنے جن ہیں، سارے اللہ کے نافرمان بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی نقصان نہیں۔ سارے عبادت گزار بن جائیں، اللہ کو فائدہ کوئی نہیں۔ سارے گناہ گار ہو جائیں، اللہ کے نافرمان بن جائیں، اللہ کو نقصان کوئی نہیں۔ یہ ہے مطلب کہ اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کیا مطلب؟ کہ اس کے خزانے وسیع ہیں، اتنے وسیع خزانوں کا مالک ہے کہ حدیث قدسی میں اسی میں ہی آتا ہے جو ابھی عرض کی ہے کہ اگر سارے جن اور سارے انسان، یعنی پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک جو قیامت تک آنا ہے، اور پہلے جن سے لے کر آخری جن تک جتنے جن دنیا میں آنے ہیں، سارے کے سارے ایک بڑے میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور ہر انسان اور ہر جن اللہ تعالیٰ سے اپنی خواہش اور تمنا کے مطابق اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ سب کو ان کی حاجت اور ضرورت اور ان کی دعا کے مطابق سب کو عطا کر دے، تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ جتنی کمی تم میں سے کسی کے سمندر میں انگلی ڈال کر نکال لینے سے آتی ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی بندہ سمندر میں انگلی داخل کرے اور نکال لے تو انگلی کے ساتھ ایک دو قطرے لگ جائیں گے پانی کے، تو پانی سمندر کا ذرا بھی کم نہیں ہوگا، پانی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سب کو عطا کر دے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ نے نہ تو کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے۔ اللہ نہ تو کسی کا باپ ہے اور نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اولاد ثابت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں اس کو خود کو گالی دینے سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی جو کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے وہ اللہ تعالیٰ کو گالی دے رہا ہوتا ہے۔ اور سورہ مریم میں آتا ہے تقاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اس بات سے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ یہودی جو ہیں وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، جو مکے کے مشرک تھے
وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کا جو ہے وہ رد کیا ہے اور مختلف انداز سے رد کیا ہے۔ ان میں سے ایک اللہ رب العزت کا انداز یہ ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی تو بیوی نہیں ہے۔ جب اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے تو اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو اولاد ثابت کرنا ہے، جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو بے نیاز مان لیا نا کہ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اولاد کا بھی محتاج نہیں ہے۔ دیکھیں، انسان اولاد کا محتاج ہوتا ہے 3 وجہ سے۔ تو انسان کو اپنے کاروبار میں، اپنے کام کاج میں ایک پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے، ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انسان یہ سوچتا ہے کہ میری اولاد ہونی چاہیے۔ انسان بیٹوں کو اسی لیے پسند کرتا ہے نا کیونکہ بیٹے اس کے ساتھ کاروبار میں شریک ہوتے ہیں۔ بیٹیاں تو نہیں شریک ہوتی کاروبار میں۔ ایک بندہ دکان چلاتا ہے تو جب اس کا بیٹا جوان ہو جاتا ہے تو بیٹے کو اپنے ساتھ دکان پہ لے جاتا ہے۔ فیکٹری ہے بندے کی، وہ فیکٹری میں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ تو یہ محتاجی ہے، ایک شخص کی محتاجی ہے کہ وہ اپنی اولاد کا محتاج ہے، کہ اس کو ضرورت ہے سہارے کی، اپنے ساتھ سہارے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی سہارے کا محتاج نہیں ہے۔ پھر دوسری، اولاد کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے اپنے بڑھاپے میں، کہ جب وہ یعنی کہہ لیں کہ بوڑھا ہو جائے گا تو اس کو اپنی مدد کے لیے جب وہ کما نہیں سکے گا، بلکہ بعض دفعہ انسان بڑھاپے میں آ کر اٹھنے بیٹھنے سے بھی جو ہے نا وہ معذور ہو جاتا ہے، وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے، قضائے حاجت خود نہیں کر سکتا ہے، تو اسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی سہارے کی ضرورت سے، محتاجی سے پاک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان اولاد اس لیے چاہتا ہے کہ انسان کو فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کا کوئی وارث ہو۔ دیکھیں، ایک بندے کے پاس اتنا پیسہ ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے تو اس کو فکر ہوتی ہے اس بات کی کہ میری تو کوئی اولاد نہیں ہے، تو میرے جانے کے بعد میرے مال کا وارث کون بنے گا؟ تو انسان اس لیے بھی اولاد کا محتاج ہے کہ اسے اس کے وارثوں کی اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ میرے مال کا کل کو کوئی وارث بن سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو خود وارث ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کا وارث بننے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے کیونکہ اس کو کسی وارث کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے غور کیا کہ اولاد جو ہے وہ انسان کی کمزوری ہے، یعنی 3 باتیں عرض کی ہیں۔ پہلی بات کہ اسے اپنے کاروبار میں ساتھی چاہیے ہوتا ہے، اسے اپنے بڑھاپے کا سہارا چاہیے ہوتا ہے، اسے اپنا وارث چاہیے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تینوں چیزوں سے پاک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی نظیر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی اس جیسا ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی اس جیسا ہے، اور نہ اس کے افعال میں کوئی اس جیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے، اپنے صفات میں بھی بے نظیر ہے، اور اپنے افعال میں بھی بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسی ذات کسی کی ذات نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں۔ بعض صفات اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں کہ ناموں میں اس کی صفات مخلوق کی صفات سے ہمیں لگتا ہے جیسے ملتی جلتی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ السمیع ہے، سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ البصیر ہے، دیکھنے والا ہے۔ اب انسان بھی سنتا دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا سننا انسانوں کے سننے کی طرح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا انسانوں کے دیکھنے کی طرح نہیں ہے۔ یہ صفت نام کی حد تک تو
مخلوق کی اور اللہ تعالیٰ کی نام کی حد تک تو ایک جیسی ہے صفت، لیکن حقیقت میں ان میں بہت فرق ہے۔ انسان کی سماعت دیکھیں محدود ہے، انسان تھوڑی سی یعنی آواز جو ہے وہ ایک لمیٹڈ اور محدود آواز جو ہے نا وہ سن سکتا ہے۔ بہت آہستہ کوئی بولے تو انسان کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی، اگر کوئی بہت اونچی آواز میں بولے تو بندہ نہیں سمجھ سکتا، اس کو کہتا ہے ذرا آہستہ ذرا بات کرو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک وقت میں ایک سے زیادہ لوگ بات کریں تو پھر بھی بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو سماعت کی قوت ہے وہ ایسی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آہستہ سے آہستہ آواز بھی سن لیتا ہے، اونچی سے اونچی آواز بھی سن لیتا ہے، اور ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے لاکھوں کروڑوں لوگ اس کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی یعنی انفرادی طور پر ہر کسی کی پکار کو سنتا ہے۔ اب اسی طرح دیکھنا ہے، انسان اپنے قریب بہت قریب کسی چیز کو کر لے تو وہ نہیں دیکھ سکتا۔ آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ کتاب کو یوں لگا کر دیکھیں گے تو آپ نہیں پڑھ سکیں گے، یا آپ کتاب کو بہت دور رکھ لیں، کوئی 5-6 فٹ پر کتاب کو رکھیں تو پھر بھی آپ کتاب کو نہیں پڑھ سکیں گے۔ ایک محدود حد تک آپ کے سامنے کتاب پڑھی ہوگی تو ہی آپ پڑھ سکیں گے۔ اسی طرح ہمیں دیوار کے پیچھے سے بھی دکھائی نہیں دیتا، اپنے پیچھے سے بھی ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ تو یہ ہماری جو بصارت ہے، جو دیکھنے کی طاقت ہے وہ محدود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو بصارت ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، کوئی چیز کائنات کی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ساری صفات جو ہیں وہ کامل ہیں، اور انسان کی جو صفات ہیں وہ محدود اور ناقص درجے کی ہیں۔ تو یہ سورہ اخلاص جو ہے دیکھنے میں تو چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اس صورت میں ہر قسم کے شرک کی جڑ جو ہے وہ کاٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ یعنی اس میں ایک سے زیادہ خداؤں کا بھی رد ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی اولاد کا بھی رد ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے کسی شریک کا بھی رد ہو گیا، اور ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو اللہ تعالیٰ کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کے ہی انکاری ہیں، ان کا بھی رد ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروا کر یہ بتایا ہے کہ میں ہوں، یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، اللہ ہے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنا تعارف کروا کے اپنے وجود کو ثابت کیا ہے۔ تو یہ اگر ہم شرک کی بات کریں تو شرک کے تعلق سے بڑی بڑی یہی 4 صورتیں جو ہیں وہ دنیا میں پائی جاتی ہیں، انہی کی آگے مزید جو ہیں وہ شرک کی شاخیں ہیں، اصل بنیادی طور پر یہ 4 ہی باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی صورت میں توحید کا جو خلاصہ ہے اس کو بیان کر کے رکھ دیا ہے۔ پورے قرآن میں توحید کے جتنے دلائل بیان ہوئے ہیں ان سب دلائل کا خلاصہ وہ سورہ اخلاص کے اندر جو ہے وہ آ گیا ہے۔ جو مسلمان سورہ اخلاص کو صحیح طریقے سے سمجھ لیتا ہے، یاد رکھیے کہ وہ کبھی بھی شرک کی دلدل میں نہیں پھنسے گا۔ عقیدہ توحید اگر اس کو سورہ اخلاص کے ذریعے سے صحیح معنوں میں سمجھ آ جائے تو وہ کبھی بھی کسی شرک کی طرف رخ نہیں کرے گا، جب وہ سورہ اخلاص کی روشنی میں صحیح عقیدہ توحید کو سمجھ لے گا۔ تو اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مرتے دم تک اسی توحید کے اوپر قائم رکھے۔ یاد رکھیے کہ شرک جو ہے، شرک یہ اتنا گھمبیر اور سنگین گناہ ہے کہ مشرک کے اوپر جنت کا داخلہ جو ہے نا وہ حرام ہے، مشرک کے اوپر جنت کا داخلہ حرام ہے۔ قرآن میں آتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس شخص نے شرک کر لیا اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور قرآن مجید میں ہمیں شرک کے تعلق سے ایک اور انداز سے بھی ڈرایا گیا ہے کہ شرک ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی بغاوت ہے جسے سب سے بڑا ظلم کہا گیا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا کائنات میں اگر کوئی ظلم ہے تو وہ شرک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات سے بھی ڈرایا گیا ہے کہ شرک کرنے سے
بندے کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص خواہ کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو، اگر اس کے عقیدے میں شرک موجود ہے تو اس کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اس کے عمل سب کے سب بیکار، ضائع اور رائگاں جائیں گے اگر اس کے عقیدے میں شرک کی آمیزش ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہم السلام 17 انبیاء کرام جلیل القدر انبیاء کرام علیہم السلام کا نام لے کر فرمایا لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر انہوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی سب عمل برباد کر دیتا۔ انبیاء نے تو شرک نہیں کرنا تھا، صرف سمجھانے کے لیے کہ شرک کرنے سے عمل برباد ہوتے ہیں۔ اگر نبی بھی شرک کرتے تو نبیوں کے بھی عمل برباد ہو جاتے۔ نبیوں نے شرک کرنا نہیں تھا، کیسے شرک کرتے؟ وہ تو دنیا کو توحید کا سبق پڑھانے کے لیے آئے تھے، انہوں نے کیسے شرک کرنا تھا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے نبی آخر الزمان خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے سورہ زمر میں فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے میرے حبیب اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے عمل بھی ضرور برباد ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ امت کو اصل میں شرک سے ڈرایا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب تو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن امت کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنے عملوں کی کوئی قیمت اللہ کے ہاں ڈلوانا چاہتے ہو تو تمہیں شرک سے بچنا ہوگا۔ شرک تو اگر نبی بھی کرے تو اس سے اس کے عمل بھی برباد ہو جاتے ہیں، تو تمہیں بھی اپنے عقیدے کو شرک کی آمیزش سے بچا کر رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ توحید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہر قسم کے شرک سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔